جی ناظرین، اب ہم موجود ہیں جلا جھیل میں شاہی مسجد شاہجہاں اس کو کہا جاتا ہے اور 1058 میں یہ تعمیر کی گئی۔ تو ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں آج پروفیسر ڈاکٹر وسیم عباس، سرپرست جامع ادب تنظیم بہاڑی۔ ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ فن تعمیر جو ہے وہ مغلیہ دور کا ہے یا اس میں کوئی عربوں کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر وسیم عباس۔ السلام علیکم جی ناظرین، ہمارا اگلا پوائنٹ، ہم بادشاہی مسجد جلا جھیل میں اس وقت موجود ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو سرگانہ میں بادشاہی مسجد اور اس کے علاوہ ملک محل میں بادشاہی مسجد اس کے بارے میں بریفنگ دی۔ اس مسجد میں خاص چیز یہ ہے کہ جب ہم یہاں پہنچے ہم نے اس کو دیکھا، اس کا فن تعمیر جو ہے وہ بادشاہی مسجد لاہور، بادشاہی مسجد ملک محل یا سرگانہ کی جو مسجد ہے اس سے خاصا مختلف ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہاں ایک خوبصورت تقویٰ لگا ہوا ہے جس میں 2 احادیث مبارکہ دی گئی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ کیمرہ مین اس کو جو ہے نا وہ پک کریں، اور اس تقوے پہ اس کی تاریخ کا بھی ذکر ہے۔ تاریخ کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ 1058 ہجری میں تعمیر ہوئی، یعنی اس کا زمانہ بادشاہی مسجد لاہور، بادشاہی مسجد ملک وہن اور شاہی مسجد عالمگیری فرگانہ ان سے قدیم زمانے کا ہے۔ فن تعمیر کے حوالے سے اگر بات کریں کہ اس میں جو ہمیں فرق نظر آیا وہ کیا ہے، تو اس بارے میں فی الحال تو میں اپنی رائے دے سکتا ہوں، بعد میں ہم اس کو تحقیقی طور پہ دیکھیں گے، کیونکہ جو مغلیہ بادشاہ ہمارے ہندوستان میں تھے ان کے درباروں میں مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے۔ ترک لوگ بھی آتے تھے، عرب بھی آتے تھے، مراکش سے بھی آتے تھے، انگلستان سے بھی آتے تھے۔ تو بعض اوقات وہاں کے کسی کاریگر، کسی انجینئر، کسی مہندس کا کام جو ہے وہ مغلوں کو بہت پسند آ جاتا تھا، اور وہ ایک تبدیلی کے طور پہ، خوبصورتی کے طور پہ ایک مختلف فن تعمیر کے حوالے سے کوئی چیز جو ہے نا وہ ان سے بھی جو ہے وہ بنوا لیا کرتے تھے۔ اس میں گنبد نہیں ہے مسجد میں، اس حوالے سے بھی یہ مختلف ہے۔ اور دوسری چیز خاص یہ ہے جو ہم نے پچھلی 2 مسجدیں دیکھی ان میں نہیں تھا، لکڑی کا کام اس میں بہت خوبصورت ہے۔ تو میں چاہوں گا ہمارے ڈائریکٹرز اور کیمرہ مین ذرا لکڑی کے کام کو کلوز اگر اس کو لے سکیں، اور اگر یہاں سے وہ ڈھنگ سے نہ دیکھا جا سکے تو 2 پلر اس کے جو یہاں سے ہٹائے گئے، جو یہاں سے ختم کیے گئے بوسیدگی کی وجہ سے، وہ باہر برآمدے میں رکھے ہیں۔ تو پھر میں چاہوں گا کہ وہاں سے قریب ان کا کام جو ہے نا وہ اس کو دیکھ لیا جائے، کیونکہ چھت کی اونچائی کی وجہ سے اگر وہ معقول نہ آ سکے تو وہاں سے ہم اس کو کیپچر کر کے آپ کو دکھائیں گے۔ چھت کا سٹائل بھی اس کا بہت خوبصورت ہے ناظرین، اس کی چھت میں گنبد نہیں ہے لیکن کاشی کاری کا بہت عمدہ کام اس پہ کیا گیا ہے، اور چھت میں لکڑی کی مضبوط کڑیاں اور لوہے کے مضبوط قابلے یا پیچ اس کو جو ہے نا وہ قابو کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، اور مختلف لکڑی کے ٹکڑے اس سے چھت کو بنایا گیا ہے، اور آخر میں لوہے کے قابلوں کے ذریعے ان سب کو آپس میں جوڑ دیا گیا ہے۔ تو امید ہے آپ کو تاریخ کے جھروکوں کے حوالے سے ہمارا یہ اگلا پوائنٹ جو بادشاہی مسجد جلا جھیل ہے یہ بھی پسند بھی آیا ہوگا اور بہت معلوماتی بھی ہوگا۔ ایک اور خوبصورت چیز جس پہ میں بات ختم کروں گا، یہاں جو کچھ یہ سلیٹس لگی ہوئی تھی ماربل کی جن کو پڑھنے میں کچھ دقت آئی، میں چاہوں گا کیمرہ مین اس سائڈ پہ آئیں، تو اس کو کسی بزرگ نے، کسی استاد معلم نے یا مولانا صاحب نے دوبارہ نستعلیق خط کے اندر فلیکس کے اوپر اتروا کے اور لکڑی کا فریم کروا کے اس کو محفوظ کر دیا۔ تو اگر یہ ہماری تمام تاریخی عمارات میں کام ہو سکے، چونکہ تمام لوگ فارسی، عربی اس حوالے سے یا قطع تاریخ کو پڑھنے کے حوالے سے اتنا علم نہیں رکھتے، تو اگر اس کو سادہ عام فہم کر کے الگ سے لگا دیا جائے تو ان دونوں کی مماثلت کو دیکھ کر اس کی اتھینٹسٹی بھی واضح ہو جاتی ہے اور معلوم بھی ہو جاتا ہے۔ ایون کہ ہم لوگ، میرے ساتھ ایم فل پی ایچ ڈی لوگ موجود ہیں، لیکن جب ہم نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی تو ہم اس کو 50% سمجھ پائے، تھوڑا بہت اس میں فرق تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید اس کی گہرائی میں جاتے، ہم کو یہ معلوم ہوا کہ یہاں فلیکس لگی ہوئی ہے، اور وہ سیم تحریر دوبارہ اس پر جو ہے وہ مشقت کر کے اور وہ خط نستعلیق میں لکھ دی گئی ہے۔ نہ صرف لکھ دی گئی ہے بلکہ ساتھ میں اس کا ترجمہ آپ دیکھ رہے ہیں، عہد شاہ جہاں مقدم اورنگزیب، شاہ جہاں کا زمانہ اورنگزیب سے پہلے ہے۔ تو یہ چیز بھی ایک خوبصورت تھی۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے طور پہ تاریخی عمارات جہاں کہیں ہمارے شہر میں موجود ہیں اس میں اس ٹرینڈ کو رواج دینے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آج کا یہ جو ہمارا ٹور تھا بہاڑی کی تاریخی عمارتیں دکھانے کا، اس کی پہلی ایپیسوڈ آج کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر وسیم عباس صاحب کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہمارے ڈائریکٹر پروفیسر عامر برکت صاحب بھی ہمارے ساتھ رہیں گے، ان کے اسسٹنٹ جو ہیں ان کے ساتھ ان کے دوست جناب سعید صاحب بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو ہم آپ کو اس کے بعد نئی ایپیسوڈ میں برے والا میں دیوان صاحب اور بیٹھک گرو نانک اور برے والا میں موجود قدیم جو تاریخی عمارتیں ہیں ان کے بارے میں جامع ادب کی اسی پلیٹ فارم سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹر صاحب